اچھا، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا قیامت کے بیان والا، اس میں ہم آپ کو پھر ہلکا سا دے دوں اس کا تعارف کہ ایک فرضی شخص ہے عبداللہ کے نام سے، وہ اپنا آٹو بایوگرافی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کہاں کہاں گیا، کیسے کیسے معاملات اس کے ساتھ ہوئے، کیسے وہ قیامت آئی، کیسے وہ قبر میں سے اٹھا، پھر اس کو چونکہ وہ نیک انسان تھا اس لیے اس کو فرشتے جو تھے وہ عرش کی طرف لے گئے، وہاں اس نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، پھر وہاں سے اس کو واپس قبر میں لایا گیا، پھر تب تک دوسرا سور پھونکا جا چکا تھا جب قبروں سے لوگ اٹھ رہے تھے، وہ میدان حشر میں لایا گیا، وہاں بھی اس کو عرش کا سایہ ملا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میدان حشر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی فرمائش پر پھر اس کو فرشتہ جو اس کا نیک اعمال دکھا کرتا تھا دنیا میں، وہ اس کو لے کے گیا میدان حشر میں، اور وہاں کا منظر جو ہے اب وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ اگلی دنیا جو کہ اصل دنیا ہے وہاں پر ہونا کیا کچھ ہے۔ اس دھوکے کی دنیا کا تو ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اصل دنیا کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، تو ہمیں پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو تسلسل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ مائک میوٹ کر دیں پلیز اپنے، مائک بہت تنگ کرتے ہیں، جب آپ آتے ہو نا ان میوٹ کر دیتے ہو تو بندہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کی ساری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جی میں اب سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتا وہ بے دریغ اس کی پٹائی شروع کر دیتے، یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا عذاب ہی تھا۔ ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں نے صالح سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی ابتر ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات ہی نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے تو یہاں کے مصائب بالکل محسوس نہیں ہو رہے، مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لو، برا نہیں ہو رہا بلکہ عدل ہو رہا ہے، صالح نے کہا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھاروں کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا تھا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ بالکل باہر کی طرف آئے ہوئے تھے۔ اور وہ کسی کو ہاں جی، پیاس کی وجہ سے لوگوں کا برا حال تھا، اور پیاس سے اونٹ کی طرح وہ لوگ ہانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں پر کہیں کوئی سوال نہیں تھا، کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا۔ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی ہلچل مچی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے دو فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا کہ جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تھکا رہے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے،
اور کہتے جا رہے تھے کہ اے حکمران اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے۔ مجھے اس موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صالح نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا، جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے تھے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے، مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بے دردی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑا گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ ان کے سارے حواریوں اور درباریوں کو بھی اور خوشامدیوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔ حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب تک یہ حساب کتاب کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ یہ تو تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگ رہا ہے، مگر عرش کے نیچے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے، اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنایا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان رب کی قدر نہیں کی۔ آج وہ رب لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کا محتاج ہے اور اس کے سامنے انسان کی کیا وقت ہے۔ اس کی طاقت اور عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان سب کچھ تباہ ہو گیا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی کہ حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمینوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہے۔ ابھی تک نظام میں کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سرے دست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لامتناہی فاصلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ بلمحہ پھیل رہی تھی، اب اللہ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور بے شمار کہکشائیں، ستارے اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے، پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر صالح نے آسمان کی طرف نظر کی۔ اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا۔ سورج بدستور دہک رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا، مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح نے کہا، آج آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں۔ زمین پھول کر بہت بڑی ہو گئی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 25,000
کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح بولا، آسمان پر موجود نشانیاں بھی بدل رہی ہیں۔ چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے ہیں۔ اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا۔ اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ذوالجلال کیسی عظیم اور اعلیٰ ہستی کا نام ہے۔ ابھی صالح کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سب لوگ لرز کر رہ گئے۔ آواز چونکہ آسمان کی جانب سے آئی تھی، اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے۔ ایک حیرت انگیز منظر سامنے نظر آیا۔ آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں۔ ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج در فوج زمین کی طرف اترنے لگے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پر اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑے اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ بدائرہ ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران لوگوں کی چیخو پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسی سمت دیکھ رہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے۔ تم تو ان سے مل چکے ہو۔ وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ عرش الہی، میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے۔ جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا کہ ہاں، ویسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع کریں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے دائیں ہاتھ کی طرف عرش الہی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ وہ کیا کریں گے؟ اہم اور عبرتناک بات تو یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا
کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ ہو جائے گی، زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روک دے گی۔ اور باقی سب؟ میں نے پوچھا۔ صالح بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلا لیا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوا ہوگا، کوئی بس صرف گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا۔ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا، البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے کسی فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، رکوع، سجدے اور عاجزی، محبت، تسبیح اور تکبیر کا مستحق ہے اور اس کا لائق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر بھی ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح، تہلیل، حمد و شکر اور تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبرائیل امین کی مانوس آواز انتہائی باروب آواز میں سنی، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، للہ الواحد القہار، تنہا غالب رہنے والے اللہ قہار کی۔ جبرائیل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے بآواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل کے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ ذوالجلال کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ، اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خدا کے سارے جہان کے رب کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کے بغیر ہی صالح کے برابر سجدے میں گر گیا۔ میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ اگر سوئی زمین پر گرے تو اس کی بھی آواز سنائی دی جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو معلوم نہیں کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زارو قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر یہ ہو کا عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہے ہیں۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال اور جو سختی تھی وہ اچھے اچھوں کو پانی پتا صاف کرنے والی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 400 پھیلے ہوئے سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، این المتکبرین، این الملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ یہ الفاظ بجلی بن کر نکلے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی تھی، جو روب تھا، جو ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں سے ہی خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کس طرح خدا کے قہر کے سامنا کروں گا؟ کسی طرح سے میں یہاں سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اور میرا دماغ میرے ساتھ چھوڑ گیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بس یہاں پر آج کی قسط ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے کل اس کو کمپلیٹ کریں گے۔